قربانی کا وقت جو ہی آتا ہے، جو ہی جانور ذبح کرنے کا ٹائم آتا ہے، اس سے پہلے بہت ساری جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں اس طور پر دیکھا گیا ہے کہ جانور کو جب ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب گوشت تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد فاتحہ کی شکل میں لوگ جو ہے قربانی کے گوشت کو رکھتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور فاتحہ قربانی کے دنوں میں اگر کریں تو کن کے نام سے کریں، آج میں آپ کے سامنے انہی چند باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ بس آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں دیکھیں، قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے یا کسی بھی جانور کو ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو قربانی کی دعا ہے ان کے نام کو لے کر کے دعا پڑھی جاتی ہے قربانی دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ جان لیجئے کہ دعا پڑھنا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کہ کن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان تک یا ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، ہے نا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب قربانی کے جانور کو قربان گاہ تک لا کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے پہلے جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے جو کہ قیامت کے دن اسے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس تک ثواب پہنچتا ہے، یا جن کے نام سے قربانی دی جاتی ہے ان کے نامہ اعمال میں یہ سب نیکیاں اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ تو الگ سے فاتحہ خوانی کرنا یہ کوئی ضروری یا فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی میں سب ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ قربانی کا جو اصل ثواب پہنچنا تھا وہ ذبح کرنے کے بعد، ہے نا، اور دعا پڑھنے کے بعد اس میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو گناہ کا کام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فاتحہ اس دن میں کیا جائے قربانی کے دنوں میں تو کن کے نام سے کیا جائے؟ تو دیکھیں دوستوں، جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے نامہ اعمال میں آلریڈی تو ثواب پہنچ ہی چکا ہے، اور جو کچھ بھی درجات اور جو کچھ چیزیں ملنی ہوتی ہے وہ تو مل ہی جائیں گی، ہے نا۔ تو اگر قربانی کے دنوں میں بھی اگر فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن انبیاء کرام سے لے کر کے بزرگان دین اور جتنے بھی اللہ کے مقدس بندے اور بندیاں ہیں ان تمام کے نام سے فاتحہ خوانی کا پروگرام، فاتحہ خوانی کیا جائے تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔